آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے موٹاپے کی، جو میں نے پہلا ایک حصہ پہلے ریلیز کیا ہے، تو یہ دوسرا حصہ ہے کہ موٹاپے کو کم کیسے کیا جائے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس میں 3 باتیں بڑی امپارٹنٹ ہیں، اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنا ہے تاکہ ایک آپ صحت مندانہ زندگی گزار سکیں۔ دوسری بات جو آپ نے ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام، ایسی دوائی یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ آپ ایک دم اپنا وزن جو ہے وہ کم کریں، کیونکہ بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ وزن کم کر لیں تو آپ نے اس وزن کو، اپنے متوازن وزن کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ بہت 3 باتیں بڑی عام ہیں۔ جب بھی آپ جو وزن کم کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی جو صحت ہے اس کو بہتر کریں گے، اور جو موٹاپے کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ ان پیچیدگیوں کو بھی، ان کا جو خطرہ ہے وہ کم کریں گے۔ آپ اس میں جو غذا کے ماہرین ہیں ان سے بھی رائے لے سکتے ہیں، جو طبی ماہرین ہیں ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں، یا جو لوگ موٹاپے کے کو ڈیل کرتے ہیں وہ ماہر ہیں، آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے عموماً اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ 5 سے 10% تک اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے ابتدائی طور پہ، تاکہ آپ کی جو مجموعی صورتحال ہے، صحت آپ کی بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کا وزن 200 پاؤنڈ ہے یا 91 کلو گرام ہے، تو آپ نے 10 سے 20 پاؤنڈ یا 5 کلو گرام سے لے کے 9 کلو گرام تک آپ نے اپنا جو ہے نا وزن کم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ نے جو آپ غذا کھا رہے ہیں اس میں آپ نے تبدیلیاں لے کے آنی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سی غذا کھا رہے ہیں، کیا ان میں کوئی کیلوریز بہت زیادہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو وزن ہے وہ وزن بڑھ رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ جتنی کیلوریز کھا رہے ہیں آپ نے ان کو کم کرنا ہے تاکہ آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہو سکے۔ عموماً خواتین کو 1200 سے لے کے 1500 تک کیلوریز کم کرنا ہوتی ہیں۔ مردوں کو یہ جو اس کی رینج ہے وہ آپ یہ کہیں کہ 1500 سے 1800 کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو زیادہ کیلوریز والی چیزیں ہیں وہ کم کرنی ہیں، اور وہ چیزیں کھانی ہیں جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ مثلا اگر آپ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ کوئی ٹافیاں یا کوئی کھیر یا کچھ اس طرح کی چیزیں یا حلوہ کھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوں گی، لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ اگر ویجیٹیبل یا آپ سبزیاں کھا رہے ہیں، جس طرح سلاد کھا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ زیادہ مقدار کھائیں گے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا، لیکن اس میں کیلوریز جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو غذا کھا رہے ہیں وہ صحت مند غذا ہونی چاہیے۔ مثلا آپ جو پلانٹ بیسڈ سبزیاں، فروٹس ہوتے ہیں، یا مثلا اور گندم وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں جو سورس ہوتا ہے پروٹین کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا جس طرح بینز ہو گئے یا دالیں ہو گئیں یا سویا ہو گیا، تو یہ آپ یہ کہیں کہ یہ صحت مندانہ جو ہے وہ غذا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ جو غذائیں ہوتی ہیں
ان کو کم کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ اگر مشروبات پی رہے ہیں، کہ جو مشروبات جن میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان مشروبات کو آپ کم کر دیں، یا اگر بالکل آپ ختم کر دیں تو اس سے بھی جو وزن کم کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ پھر آپ کے جو کھانے ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ کھانے آپ مس کر کے ان کی جگہ آپ ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں کہ جو صحت مندانہ ہوتی ہیں۔ غذا کے بعد جو ورزش ہوتی ہے، مسلسل ورزش ہوتی ہے جو آپ روزانہ کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دیکھیں آپ غذا کھا رہے ہیں، یہ پروگرام آپ نے کم از کم 6 مہینے کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال اگلا، کہ آپ اپنے وزن کو متوازن رکھ سکیں اور قائم رکھ سکیں۔ تو اس میں غذا کے ساتھ ساتھ ورزش بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کم از کم 150 منٹ ایک ہفتے میں کریں، اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو پھر آپ 300 منٹ ایک ہفتے میں کریں، اور یہ مسلسل کریں۔ اس میں جو ہے آپ کی دل جمی، اور یہ بہت ضروری ہے، مستقل مزاجی بہت ضروری ہے کہ آپ ورزش روزانہ کریں۔ پھر اس کے بعد دن میں بھی آپ ادھر ادھر نقل و حرکت کرتے رہیں، اٹھ کے آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کی، یا آپ اگر فرض کریں کہ سودا سلف لینے جاتے ہیں تو اپنی کار ذرا دور پارک کریں تاکہ آپ پیدل چل کے جائیں، پھر سودا سلف اٹھا کے لائیں، یا پھر آپ باغبانی کریں، چہل قدمی کریں، اپنے جسم کو ادھر ادھر حرکت کریں، یا گھر کے کام کاج شروع کر دیں۔ تو اس سے بھی آپ کو اپنا وزن قائم رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ ایک اور بات جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں غذا زیادہ کھاتے ہیں، کھانا پینا زیادہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ورزش کرنے کے لیے ٹائم کم ہے، یا آپ رات گئے تک جاگتے ہیں اور رات دیر تک کھاتے ہیں، یا آپ کو کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ کھاتے ہیں۔ تو آپ کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو آپ جو ماہرین ہیں ان سے مدد لیں، کاؤنسلنگ کروائیں، سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی مدد لیں۔ اگر آپ دیر تک جاگتے ہیں، دیر کو کھانا کھاتے ہیں، تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور تبدیلیاں لے کے آئیں۔ اس کے بعد جب یہ کچھ لوگوں میں اگر یہ غذا کا اور ایکسرسائز کا بھی عمل جو ہے وہ مدد نہیں دے رہا، تو پھر ڈاکٹر آپ کو دوا بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کا وزن 30 BMI سے زیادہ ہے، یا آپ کو کوئی اور بیماری ہے، مثلا شوگر ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا سلیپ اپنیا ہے، تو وزن کم کرنے والی دوائیں بھی ہیں جو مختلف ملکوں میں دی جاتی ہیں، لیکن وہ دوائیں ہمیشہ جو مستند ڈاکٹر ہے اس کے مشورے سے استعمال کریں، اور ان کی زیر نگرانی رہیں، تاکہ اگر اس کے کوئی برے اثرات ہیں تو ان سے بچا جا سکے۔ مختلف دوائیاں ہیں، مختلف ملکوں میں ان کے مختلف نام ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، تو پھر دوسرے بھی جو سرجری والے بھی طریقے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی مکمل معائنہ کرنے کے بعد، آپ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد پھر جو ہیں وہ ڈاکٹرز تجویز کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انڈوسکوپک پروسیجر، وزن کم کرنے کے لیے، کہ اس میں آپ کے منہ کے ذریعے حلق کے راستے معدے میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے، اس کو فلیکسیبل ٹیوب کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو معدہ ہوتا ہے
اس کا سائز کم کرتے ہیں تاکہ اس کی کیونکہ اس میں جو ہے وہ اندر ٹانکے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا اس کا سائز معدے کا کم کیا جا سکے اور آپ کم غذا کھائیں اور اتنی کھائیں کہ آپ یعنی کہ آپ کو بے سکونی نہ ہو، آرام سکون سے ہو۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غبارہ اندر ڈال دیا جاتا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی جو اندر خلا جو ہوتا ہے وہ پر کر دیتا ہے اور کم جگہ بچتی ہے، تو اس وجہ سے آدمی جو ہے وہ کم کھانا کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو ویٹ لاس سرجری یا بیریٹرک سرجری کہتے ہیں۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا بہت زیادہ وزن ہو، بی ایم آئی 40 سے زیادہ ہو یا بی ایم آئی 35 سے 40 تک ہو، لیکن اس کو ساتھ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا اور کوئی بیماری ہو، لیکن اس میں آپ کا جو ہوتا ہے نا جذبہ کہ آپ واقعی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں میں یہ جو سرجری کے جو طریقے ہوتے ہیں یہ کارآمد ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کو بیریٹرک سرجری کہتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہوتا ہے اس کو گیسٹرک بائی پاس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ یہ کہیں کہ خانہ سا یا ایک چھوٹا سا حصہ بنایا جاتا ہے معدے کے اوپر، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دی جاتے ہیں جو آپ کی آنت ہے، تو جو غذا ہے وہ معدے میں جانے کی بجائے سیدھی آنت میں چلی جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ ظاہر ہے پھر کم غذا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ سرجری میں ایک اور ہوتا ہے جس کو ایڈجسٹیبل گیسٹرک بینڈنگ کہتے ہیں۔ اس میں دو جو ہے نا آپ کے معدے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک بیلٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جو اس کو پھیلنے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اس کو بائلو پینکریاٹک ڈائیورژن اینڈ ڈیوڈینل سوئچ کہتے ہیں، تو اس میں وہ جو غذا ہے وہ سیدھی آنت میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک ہوتی ہے گیسٹرک سلیو اس کو کہتے ہیں، کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے معدے کا وہ جو ہے وہ ریموو یعنی کہ اس کو سرجری کے ذریعے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور ہوتی ہے اس کو ویگل نرو بلاکیڈ کہتے ہیں، کہ جو ویگس نرو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وزن کم تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس وزن کو بڑھنے سے روکنا ہے، تو جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ ظاہر ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑا آپ یہ کہیں کہ کھینچتی ہیں اپنی طرف، لیکن آپ نے مضبوط رہنا ہے اور جو آپ نے وزن کم کیا ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی چیز میں نے اہم چیز جو ہے میں نے اس میں منشن نہیں کی تو آپ مجھے بتائیں، تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ۔